بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر میں کامسین سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ صاحبان، اس سے پہلے آپ اس داستان کی 19 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب مسلمان بحرچ پر قابض ہو گئے اور ان کے اندر جس قدر ہتھیار بند تھے وہ تمام اسیر کر لیے گئے، تب بجہرہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ہر چند اسے ڈھونڈا گیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ ملا۔ تمام قلعہ چھان مارا، محل کا چپا چپا دیکھ لیا، مندروں میں بھی تلاش کیا گیا، مگر بجہرہ ایسا غائب ہوا کہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب یہ خیال آیا کہ شاید وہ مارا گیا۔ چنانچہ مردوں میں دیکھا، ہر لاش کو الٹا پلٹا گیا، وہ وہاں بھی نہ ملا۔ تب محمد بن قاسم نے منادی کرا دی کہ اگر بجہرہ نہ ملا تو یہ خیال کیا جائے گا کہ اسے قلعہ والوں نے چھپا لیا ہے، اور اس لیے جن شہریوں کو امن دیا گیا ہے وہ امن ان سے واپس لے لیا جائے گا اور ہر گھر میں تلاش شروع کر دی جائے گی۔ اس منادی کو سن کر لوگ ڈر گئے۔ چنانچہ کئی آدمیوں نے محمد بن قاسم سے آ کر کہا کہ بجہرہ بدیع کی طرف بھاگ گیا ہے۔ بدیع ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کا دارالخلافہ سیسم تھا، جو کمبا کی ندی کے کنارے پر واقع تھا۔ اس علاقہ کا راجہ کاکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کے کہنے کا یقین نہ کیا، مگر جب انہوں نے قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کی تب یقین کیا گیا۔ اب اس نے راجہ کے محل میں تمام قیمتی سامان نکلوایا اور سرکاری خزانہ سے سیم و زر اور جواہرات نکال لیے گئے۔ یہ تمام چیزیں محل کے سامنے ڈھیر کی گئی۔ تب سب کی آنکھیں کھل گئی۔ نہایت قیمتی سامان اور بہت زیادہ سونا چاندی اور جواہرات کا ایک ڈھیر لگا نظر آ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت تمام افسروں کو طلب کیا۔ سب آ گئے لیکن حنظلہ نہ آیا۔ اس نے سپاہیوں اور افسروں سے اس کے متعلق دریافت کیا، کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ کہاں گیا ہے، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ محمد بن قاسم اور تمام مسلمان بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ فوراً حنظلہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اب محمد بن قاسم نے شہداء کی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ لاشیں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی۔ جس جگہ محمد بن قاسم کھڑا تھا کل 94 مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً 6000 ہندو مارے گئے۔ چنانچہ ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب مسلمان اس کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے قلعہ کے باہر سے اللہ اکبر کی آواز سنی۔ سب کو حیرت ہوئی کیونکہ قریب سارا اسلامی لشکر قلعہ کے اندر تھا۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ کون سے یہ مسلمان ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور جنہوں نے باہر سے نعرہ لگایا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً چند مسلمانوں کو دریافت حال کے لیے بھیجتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تقریباً 50 مسلمان نظر آئے۔ ان سب سے آگے حنظلہ آ رہا تھا۔ ان مسلمانوں نے آتے ہی محمد بن قاسم کو سلام پیش کیا۔ محمد بن قاسم نے حنظلہ سے دریافت کیا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ حنظلہ نے جواب دیا، میں قلعہ سے باہر اس لیے رہ گیا تھا کہ اگر ہندو بھاگیں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، لیکن ہندو بھاگ گئے؟ حنظلہ، جی ہاں بھاگ گئے، مگر جس وقت میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو میں فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، لیکن تم نے ان کو دروازہ سے باہر ہی کیوں نکلنے دیا؟ حنظلہ کہنے لگا، جس دروازہ پر میں اور میرے 50 ساتھی کھڑے تھے اس دروازہ سے کوئی بدبخت نہ بھاگا، بلکہ دوسرے دروازے سے یہ بھاگ کر گئے ہیں۔ اس لیے ان کے بھاگنے کا علم بھی مجھے اس وقت ہوا جب یہ بہت دور جا چکے تھے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، پھر تم نے کیا کیا؟ حنظلہ نے جواب دیا، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کیمپ میں واپس آ گیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ محمد بن قاسم، اس سے کیا فائدہ؟ وہ تو بہت دور جا چکے ہوں گے۔ حنظلہ کہنے لگا، فائدہ کچھ نہ تھا،
صرف اس خیال سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ میں انہیں قتل کرنے کے انتظار میں دروازہ سے باہر کھڑا رہا۔ جہاد میں شریک نہ ہوا اور وہ دوسرے دروازے سے مجھے فریب دے کر بھاگ گئے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اور تمہاری یہ ساری کوشش لا حاصل رہی؟ حنظلہ کہنے لگا، نہیں جی، ایک گروہ جو سب سے آخر میں نکلا تھا اور دوڑا جا رہا تھا، ہم اس تک پہنچ گئے اور جاتے ہی ان کو قتل کرنے لگے۔ محمد بن قاسم خوش ہو گیا، اس نے کہا، اللہ جزا دے، بتاؤ وہ کتنے آدمی تھے؟ حنظلہ نے جواب دیا، تقریباً 150 آدمی تھا۔ جب ہم نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تو باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، خوب کام کیا تم نے۔ حنظلہ نے جواب دیا، ہم نے ان آدمیوں کے سپرد کر دیا جو آپ نے ہماری خبر لینے کے لیے بھیجے تھے۔ اس عرصہ میں قیدی بھی قریب آ گئے۔ حنظلہ نے کہا، ان میں اس قلعہ کا ایک سپہ سالار بھی تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، اسے آگے لایا جائے۔ حنظلہ نے سپہ سالار کو پیش کیا۔ محمد بن قاسم نے دریافت کیا کہ تمہارا راجہ کہاں ہے؟ سپہ سالار کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ فرتے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے کہا، حضور وہ تو راتوں رات ہی بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم، کہاں بھاگ کر گیا ہے وہ؟ سپہ سالار، بدیہ کے طرف کاکا کے ملک میں۔ محمد بن قاسم، اور تم کہاں جا رہے تھے؟ سپہ سالار، میں بھی وہیں جا رہا تھا۔ اور تمہارا وہ وزیر اعظم کہاں گیا؟ جناب وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ بزدل انسان بھاگے کیوں تھے؟ سپہ سالار کانپ کے کہنے لگا، جناب جان بچانے کے لیے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی شجاع تھے تو لڑے کیوں نہیں؟ سپہ سالار نے کہا، وزیر اعظم، میں اور تمام رعایا لڑائی کے خلاف تھے، لیکن بجیرہ نہ مانا۔ کم بخت خود تو بھاگ گیا اور رعایا کو مبتلائے مصیبت کر گیا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھی اور قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ اب محمد بن قاسم نے تمام سامان اور نقدی جواہرات وغیرہ میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی تمام سواروں، افسروں وغیرہ میں اعلیٰ قدر مراتب تقسیم کر دیا اور اسی روز فتح نامہ لکھ کر محاصروں کے اور مال غنیمت کے 5واں حصہ دے کر حجاج کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ صرف 2 دن اس نے اور اسلامی لشکر نے وہاں قیام کیا۔ تیسری روز ایک مسلمان کو 100 سواروں کے ہمراہ بحرج میں چھوڑ کر خود محمد بن قاسم سیسم کی طرف روانہ ہو کر بجیرہ کے تعاقب میں چل نکلا۔ طاہرہ نے جب لادی کی زبانی محمد بن قاسم کا پیغام سنا تھا، اس سے اسے امید ہو گئی تھی کہ وہ ضرور آزاد کرا لی جائے گی۔ جب سے وہ راجہ کے محل میں آئی تھی اس وقت خود کو غیر محفوظ حریص اور سیاہ کاروں میں محصور سمجھ کر ہر وقت ہوشیار رہتی تھی۔ وہ مذہب کی دل دادا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی اور ہر نماز کے بعد مسلمانوں کی فتح یابی اور اپنی اور مسلمانوں کی جو اس کے سامنے دیبل کے قلعہ میں لائے گئے تھے رہائی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ محمد بن قاسم کون ہے اور کیسے اس نے لشکر کشی کی ہے، نہ یہ خبر تھی کہ دیبل میں قید ہوئے مسلمان رہا کرا لیے گئے ہیں اور وہ صرف ایک اکیلی ہی اسیری کی حالت میں رہ گئی ہے۔ چونکہ رانی لادی اس کی ہم عمر تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے بھی اس سے محبت تھی اور وہ اکثر اس سے باتیں کر کے اپنا دل بہلا دیا کرتی۔ جب سے لادی دیبل سے واپس آئی تھی اس وقت سے وہ بھی طاہرہ سے بے حد مانوس نظر آنے لگی تھی اور قریب تمام دن اس کے پاس اسی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ کھود کر محمد بن قاسم کے متعلق طاہرہ سے دریافت کرتی رہتی، وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے اور خلیفہ سے اس کا کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ طاہرہ کو خود اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ لادی کے ان سوالات کا کیا جواب دیتی۔ ایک دن رات کے وقت دونوں کھانے سے فارغ ہو کر کمرے کے اندر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ لادی کہہ رہی تھی، تم نے کبھی محمد بن قاسم کو نہیں دیکھا؟
طاہرہ نے کہا کبھی نہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی سرادیپ آ گئی تھی، وہیں میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہیں جوان ہوئی، اور اب میں اپنے وطن واپس جا رہی تھی کہ تمہارے شوہر نے مجھے قید کر لیا۔ لادی بولی لیکن پھر وہ تم کو رہائی دلانے کے لیے کیوں اتنی دور سے آیا ہے؟ طاہرہ نے جواب دیا اس لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے، ہم ایمان کے پکے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کرے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ لادی نے اسے بے اختیارانہ بد اعتمادی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ بات نہیں ہے۔ طاہرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کیا بات ہے؟ لادی کہنے لگی برا نہ مانو گی تو میں کہوں؟ طاہرہ کہنے لگی میں کیوں برا مانوں گی؟ لادی بولی اسے شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ طاہرہ کا چہرہ سرخ ہو کر تمتما اٹھا۔ لادی نے جلدی سے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا برا مان جاؤ گی۔ طاہرہ نے کہا تم نے بات ہی ایسی کہی۔ لادی نے مسکرا کر کہا معاف کرنا مجھے شبہ ہوا تھا۔ طاہرہ کہنے لگی یہ شبہ تمہیں کیوں ہوا؟ لادی نے جواب دیا اس لیے کہ تم بھی حسین اور محمد بن قاسم بھی۔ اب طاہرہ مسکرائی اور اس نے کہا میں اب سمجھی۔ لادی نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا سمجھا تم نے؟ طاہرہ بولی شاید تم کو محمد بن قاسم سے محبت ہو گئی ہے۔ لادی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تم نے ٹھیک سمجھا، طاہرہ وہ ہے ہی اس قابل، لیکن یہ تو بتاؤ یہ مسلمان کہیں بے رحم اور سنگ دل تو نہیں ہوتے؟ طاہرہ نے جواب دیا مسلمانوں سے زیادہ نرم دل اور خدا ترس شاید ہی روئے زمین پر کوئی ہو۔ لادی بولی کاش میں اسے نہ دیکھتی۔ طاہرہ نے کہا کہ پھر تم نے اسے دیکھا کیوں؟ لادی نے جواب دیا جب چندر مجھ پر سختی کر رہا تھا اور برائی کی طرف مجھے مائل کر رہا تھا تو اس دوران محمد بن قاسم اتفاقاً آ گیا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی محبت کا تیر میرے سینے میں لگا اور میں حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ طاہرہ نے پوچھا اور وہ؟ لادی بولی اس بے مروت نے مجھے اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت کچھ کھٹکا ہوا لیکن یہ دونوں کچھ ایسی باتوں میں مصروف تھی کہ انہیں معلوم تک نہ ہو سکا۔ طاہرہ نے شوخی سے مسکرا کر کہا اگر وہ دیکھ لیتا؟ لادی نے معصوم بھولی صورت بنا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو کیا ہوتا؟ طاہرہ نے جواب دیا وہ تم کو روک لیتا۔ لادی بولی کاش وہ مجھے روک لیتا۔ تو پھر کیا تم رک جاتی؟ میں کیوں نہ رک جاتی؟ تم سندھ کی رانی ہوتے ہوئے ایک معمولی مسلمان کے پاس رہ جانا پسند کر لیتی۔ لادی نے جواب دیا تو نہیں جانتی طاہرہ کہ میں رانی ہوتے ہوئے بھی کس قدر تکلیف میں ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا دنیا کا عیش و آرام تمہارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے زیورات اور اچھی عزت تم کو حاصل نہیں ہے؟ لادی نے جواب دیا اس سے کیا ہوتا ہے طاہرہ، میرے پاس قیمتی کپڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے آبدار زیورات ہیں، بہت سی داسیاں ہیں، کافی عزت ہے، غرض یہ کہ دنیا بھر کے آرام کی چیزیں ہیں، مگر سچی مسرت مجھے حاصل نہیں۔ طاہرہ تعجب ہے کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ لادی بولی چونکہ تم ابھی کنواری ہو اس لیے نہیں سمجھتی۔ طاہرہ نے شرمیلی نظروں سے مسکراتے ہوئے کہا میں نہیں سمجھ سکتی تو پھر تم سمجھا دو۔ لادی بولی عورتیں پتی کے پریم کی بھوکی ہوتی ہیں۔ طاہرہ نے پوچھا تو کیا مہاراجہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ لادی بولی کرتے ہیں مگر کیا؟ میری محبت میں اوروں کو بھی تو حصے دار بنا دیا ہے۔ طاہرہ اور کون حصے دار بن گئی ہیں؟ لادی نے جواب دیا اس کی کئی رانیاں ہیں، پھر رانیوں کو چھوڑ کر داسیوں سے پریم کرتے ہیں، عورت یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں سے محبت کرے۔ طاہرہ نے جواب دیا اگرچہ یہ سچ ہے لیکن۔ لادی بولی لیکن کیا؟ طاہرہ نے جواب دیا ایک وفادار بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو تمام خوشیوں پر مقدم سمجھے۔ لادی نے کہا تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ تمہارا بھی ان باتوں سے سابقہ نہیں پڑا؟ طاہرہ نے جواب دیا اگرچہ یہ ٹھیک ہے لیکن شوہر مجازی خدا ہوتا ہے اور اس لیے اس کی رضا جوئی ضروری ہوتی ہے۔ جب ہماری قوم میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے
تو عزیز و اقربا اس کے والدین اسے کہہ دیتے ہیں کہ آج تیری آزاد زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اب تو اپنے شوہر کی کنیز بن گئی ہے، اپنے آرام کو خامد کے آرام پر اور اپنی خوشی کو خامد کی خوشی پر قربان کرنا ہوگا۔ چنانچہ مرتے دم تک مسلمان لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ لادی نے کہا کہ مگر جب شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں پھر؟ طاہرہ نے جواب دیا پھر وہ صبر و شکر کرتی ہیں، کیونکہ مسلمان تقدیر کے قائل ہیں۔ ایسی لڑکیاں جن کے شوہر ان سے خوش نہیں ہوتے سمجھ لیتی ہیں کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ لادی کہنے لگی خیر ان باتوں کو چھوڑو، آج میں تم سے ایک اور خاص بات کرنا چاہتی ہوں، فرمائیے۔ تم جانتی ہو راجہ تم پر فریفتہ ہے؟ طاہرہ نے شرما کر کہا ہاں جانتی ہوں، وہ تم کو اپنی رانی بنانا چاہتا ہے۔ طاہرہ نے جواب دیا اطمینان رکھو، وہ میری منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لادی کہنے لگی وہ تم پر جبر کرے گا۔ طاہرہ نے جوش میں آ کر کہا میں اپنی اور اس کی جان لے لوں گی۔ لادی کہنے لگی مگر تم ایک نازک اندام لڑکی ہو۔ طاہرہ نے جواب دیا مگر مسلمان ہوں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں۔ لادی بولی یہ سچ صحیح، لیکن اگر جبر کرنے کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے؟ طاہرہ نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہے؟ لادی نے کہا اگر میں کسی طرح تم کو آزاد کروا لوں پھر؟ طاہرہ نے کہا پھر میں ساری عمر آپ کی متشکر رہوں گی۔ صرف متشکر رہو گی؟ آپ جو حکم دے گی وہ میں کروں گی۔ لادی کچھ سوچنے لگی، سوچتی رہی دیر تک، سر جھکائے سوچتی رہی، کچھ وقفہ کے بعد بولی لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم بھی محمد بن قاسم سے واقف نہیں ہو، اس کے مزاج سے، عادات و خصائل سے۔ میں اطمینان دلاتی ہوں کہ وہ نیک ہوگا، خوشحال اور اچھی عادات والا ہوگا۔ طاہرہ نے جواب دیا۔ لادی بولی اگر میں اس کے پاس چلی جاؤں؟ طاہرہ نے کہا کہ تو وہ تمہیں اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھائے گا، اور صرف وہی نہیں بلکہ ہر مسلمان تمہاری دل سے عزت کرے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان دوشیزہ پر مہربانی کر کے اسے آزاد کروایا ہے۔ لادی بولی اچھا سنو طاہرہ، میں نے بہت کچھ غور کرنے کے بعد یہ تجویز کیا ہے کہ تم کو رہا کروا دوں اور آج رات کو کسی وقت محل سے باہر نکال دوں، اور جب تم محمد بن قاسم کے پاس پہنچو تو اس سے تمام حالات بیان کر کے اگر وہ پسند کرے تو۔ طاہرہ لادی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے کہا وہ کیا پسند کرے؟ لادی نے شرماتے ہوئے کہا مجھے اپنی خدمت میں رکھنا، تو تم چلی آنا اور پھر میں تمہارے ہمراہ چلوں گی۔ ایک غصہ سے بھری آواز آئی بے غیرت بد کردار رانی۔ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، اس آواز کو سن کر چونک پڑے۔ دونوں نے اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، اس طرف سے طاہرہ آ رہا تھا، غیظ و غضب سے بڑا پھنکاریں مارتا ہوا، اور اس کے پیچھے 4 نیم برہنہ سپاہی تھے جو ننگی تلواریں لیے چلے آ رہے تھے۔ دھار کو دیکھتے ہی دونوں لڑکیاں سہم گئی۔ لادی کا رنگ فک ہو گیا، اس کے چہرے کی سرخی اور ہونٹوں کی لالی غائب ہو گئی، آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا، وہ کانپنے لگی۔ طاہرہ پر بھی ہراس طاری ہو گیا، لیکن اتنا نہیں کہ جتنا لادی پر خوف سوار ہوا تھا۔ وہ اطمینان اور استقلال سے داہر کو دیکھنے لگی۔ داہر کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے غضبناک لہجے میں کہا بدکار لادی، تو یہ کیا سازشیں کر رہی تھی؟ لادی بدکار نہ تھی، اس کا خوف جاتا اور جوش و غضب سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا خوف جاتا رہا اور جوش و غضب سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ لادی بولی سوامی جب آپ نے سب سن لیا ہے تو پھر اب مجھ سے کیا دریافت کر رہے ہیں؟ دھار کہنے لگا کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ لادی نے جواب دیا ضرور ہے، مگر پہلے بے وفائی کس نے کی؟ دھار کہنے لگا کس نے کی؟ آپ نے۔ آپ کی محبت کی حقدار میں تھی، نہ کہ دیگر
اور اتنی تعداد میں داسیاں عورتیں۔ طاہر کہنے لگا مگر تیرا فرض کیا تھا؟ لادی نے جواب دیا میں نے اپنے فرض کو بہت نبھایا، لیکن جب آپ پاپ کی انتہا ساگر یعنی ناپید کنار بحر ایسیا میں ڈوبتے ہی چلے گئے تب میری خودداری کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر میں کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ مگر آپ گناہ کی دنیا میں ڈوبتے چلے گئے تب میری خودداری کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ طاہر نے غصہ سے دانت پیستے ہوئے کہا اور جذبہ اب تجھے موت کی آغوش تک پہنچا دے گا۔ لادی نے کہا میری موت ہی میرے دل کو سکون دے گی۔ طاہر نے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس بد کردار عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ فوراً تو سپاہی بڑے۔ لادی نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، چلو میں آپ کے ہمراہ چلتی ہوں۔ وہ سپاہیوں کی حراست میں روانہ ہو گئی۔ اب طاہر نے طاہرہ سے مخاطب ہو کر کہا بے وفا لڑکی، میں تجھے اپنی رانی بنانا چاہتا تھا لیکن تو نے منظور نہ کیا۔ اب میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ طاہرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے بقیہ 2 سپاہیوں سے کہا اس چالاک لڑکے کو بھی گرفتار کر لو۔ سپاہی طاہرہ کی طرف بڑھے۔ طاہرہ نے ڈپٹ کر کہا خبردار، دور رہو، ہٹ جاؤ مجھ سے، میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ طاہر نے حقارت سے کہا لگاتے ہوئے کہا اس قدر جرت، خیر دیکھا جائے گا، اچھا چلو لے جاؤ اسے۔ سپاہی طاہرہ کو لے کر چلے۔ طاہر بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔